بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل العقل امام النفس واقام به موازین الہدى والصلاح وجعل الجہل سترا على وجوہ الغافلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 159 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 124 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے عافیت و بلا کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے قوام و مکاثرہ پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں عقل و جہل کے لشکروں کو بیان کیا ہے، وہاں قوام کو عقل کے لشکروں میں سے شمار کیا ہے اور مکاثرہ کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے شمار کیا ہے۔ قوام اور مکاثرہ دو ایسے الفاظ ہیں جو انسانی زندگی کے دو رخ نمایاں کرتے ہیں۔ ایک قوام جو نظام، توازن اور ذمہ داری کا مظہر ہے، اور دوسرا مکاثرہ جو کثرت، غفلت اور حرص سے دنیا کا آئینہ دار ہے۔ قوام اس روشنی کا نام ہے جو عقل کے لشکر میں صف اول میں کھڑی ہے۔ وہ دل کو نظام عطا کرتی ہے، معاشرہ کو ترتیب دیتی ہے اور انسان کو اپنے مدار میں قائم رکھتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن نے قوامون علی النساء کے عنوان سے بیان کیا، یعنی وہ جو اپنے وجود سے توازن اور نگہداشت پیدا کرے، جو قیام میں ہو اور دوسروں کے قیام کا سبب بنے۔ قوام دل کی سکینت و وقار کا نگہبان ہے۔ وہ نہ صرف ظاہری تدبیر کا نام ہے بلکہ باطنی نظم کا بھی عنوان ہے۔ عقل جب غالب آتی ہے تو انسان اپنے نفس، اپنے گھر اور اپنے معاشرے کا قوام بن جاتا ہے، یعنی ان میں توازن، ترتیب اور ان کی نگہداشت کا سبب بنتا ہے۔ مگر دوسری سمت مکاثرہ ہے جو جہل کے سپاہیوں میں سے ایک بلند بانگ نعرہ ہے۔ یہ وہ شور ہے جو دل کی خاموشی کو چیر دیتا ہے۔ یہ وہ دوڑ ہے جو قبر کی دیوار تک انسان کو بے چین رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں کثرت نے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ قبریں تمہاری منزل بن جائیں۔ مکاثرہ صرف مال کی زیادتی نہیں بلکہ نیتوں کی بگاڑ، عزت کے فخر اور دل کی اس بھوک کا نام ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتی۔ یہ وہ بیماری ہے جو روح کو خستہ اور عقل کو بے نوا کر دیتی ہے۔ عرفاء کا ماننا ہے حب الکثرت حجاب عن مشاہدۃ الواحد، کثرت کی محبت واحد حقیقی کے دیدار سے حجاب بن جاتی ہے۔ عقل کی تمکنت اور جہل کا اضطراب۔ جب عقل انسان پر جلوہ افروز ہوتی ہے تو اس کا پہلا اثر قوام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے محل پر قرار پاتی ہے، دل سکون میں آتا ہے، ارادہ حکمت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور جب جہل راج کرتا ہے تو اس کی پہلی صدا مکاثرہ کی صورت میں گونجتی ہے۔ حرص بڑھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے مگر دل اندھا رہتا ہے۔ عارفین کے ہاں قوام عشق حقیقی کی ترتیب باطنی ہے۔ وہ کہتے ہیں: من قام للہ قواما اقامہ اللہ فی مقام النور، جو اپنے وجود کو خدا کے لیے قائم کرے، خدا اسے نور کے مقام پر قائم کرتا ہے۔ اور مکاثرہ نفس امارہ کا رقص ہے، جہاں دل دولت کے سائے میں جھومتا ہے مگر خدا کے حضور ساکت اور ساکن نہیں ہوتا۔ عارف کا ماننا ہے مکاثرہ وہ شور ہے جو دل کو ویران کر دیتا ہے، اور قوام وہ خاموشی ہے جس میں خدا بولتا ہے۔ قوام اور مکاثرہ کا باہمی تقابل دراصل عقل و جہل کی ابدی جنگ کا مصغر ہے۔ جہاں قوام میں نظم، خدمت، کفالت اور ربانی توازن کی جھلک نظر آتی ہے، وہاں مکاثرہ میں خود نمائی، فخر، حرص اور فراموشی کی صدا آتی ہے۔ عقل کہتی ہے قوام اختیار کرو تاکہ تم اپنے آپ کو سنبھالو، اور جہل کہتی ہے مکاثرہ کرو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں۔ پہلا دل کو نورانی کرتا ہے اور دوسرا روح کو فانی کرتا ہے۔ قوام وہ صفت ہے جو انسان کو خلیفہ الہی بناتی ہے، اور مکاثرہ وہ حالت ہے جو اسے اسیر دنیا کر دیتی ہے۔ یہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں نہایت اختصار و جامعیت کے ساتھ عرفانی اور اخلاقی نکات بیان کیے ہیں۔ ملا صدرہ نے قوام اور مکاثرہ کو
عقل و جہل کے لشکروں میں ہونے کے اسرار و رموز کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ ان میں انسانی زندگی کے دو بنیادی روحانی راستوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا المراد بالاول القناعۃ بما یقوم به الشخص فی الدنیا ویتقوی به فی العبادہ والکفایہ بالمقدور۔ قوام سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں صرف اتنا طلب کرے جو اس کے وجود کا سہارا بنے، جو اسے عبادت پر قائم رکھے اور جتنا مقدور و نصیب کے مطابق ہو۔ یہاں قوام کے چند بنیادی نکات موجود ہیں۔ الف، قناعت یعنی وجود کا توازن۔ قوام میں قناعت کا فوراً ذکر ملا نے اس لیے کیا کہ قناعت ہی وہ اصل ہے جو انسان کے نفس کو استقرار دیتی ہے۔ قناعت کا مطلب محض کم پر راضی ہونا نہیں، بلکہ اپنے حصے کو اللہ کی تقسیم سمجھ کر دل کو مطمئن کر لینا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا القناعت مال لا ينفد، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عبادت کے لیے قوت معاش۔ ملا نے قوام کی تعریف میں دوسرا عظیم نقطہ یہ ذکر کیا کہ انسان کا رزق اس کی قوت عبادت ہے، یعنی رزق کا مقصد نفس کی پرورش نہیں بلکہ عبادت و بندگی کا قیام ہے۔ یہی قرآن کا اسلوب ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یعنی جو کچھ ملا ہے اسے آخرت کے گھر کی تعمیر میں لگا۔ سوم، مقدور پر کفایت، حکمت وجودی یہی ہے۔ قوام کا آخری جز ملا صدرہ کے نزدیک الکفایت بالمقدور ہے، یعنی انسان کو نصیب کے مطابق چلنا چاہیے، تقدیر اور امکان کو سامنے رکھ کر زندگی کی حدود پہچاننی چاہیے۔ یہ دراصل فلسفہ صدرہ ہے کہ ہر نفس ایک وجودی مرتبہ رکھتا ہے، اس کو اپنے درجے سے بلند یا خارج کرنے کی کوشش روح میں اضطراب پیدا کرتی ہے۔ قوام نفس کو اس کی وجودی سطح کے مطابق قرار دینا ہے۔ فرمایا وبالثانیۃ جمع الاسباب والحرص علی التکاثر فی الاموال والاولاد والضیاع والاقار والنساء والخیل والانعام وغیر ذلك من متاع الحیات الدنیا مما یزول عن العبد وتبقى الحسرۃ الی یوم القیامہ۔ مکاثرہ کو صرف مال کی کثرت نہیں بلکہ ہر اس چیز کی کثرت قرار دیتے ہیں جو انسان کے دل کو دنیا سے وابستہ کرتی ہے۔ گویا مکاثرہ حرص و کثرت کا جاہلی نظام ہے۔ مکاثرہ کی چند جہات بیان کی ہیں۔ اول، اسباب دنیا کی کثرت قلبی تعلق کی بیماری ہے۔ انسان کا اسباب دنیا کو جمع کرنا اگر ضرورت کے دائرے سے نکل کر فخر، تفاخر اور حرص میں بدل جائے تو یہ مکاثرہ ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے قرآن کریم نے سورہ تکاثر میں بیان فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا۔ دوم، اموال و اولاد تعلق کا امتحان ہے۔ ملا کا ذکر کردہ اموال و اولاد قرآن کی تعبیرات سے ہم آہنگ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ مکاثرہ میں اولاد کا ذکر پیدائش کی کثرت سے نہیں بلکہ عزت و جاہ کی کثرت کے لیے ان پر فخر کرنا ہے۔ سوم، جائیداد، املاک، سواری، نعمتیں، ان کا ذکر واضح کرتا ہے مکاثرہ کی جڑ ملکیت کے ذریعے بڑائی ثابت کرنا ہے۔ یہی وہ نفسیات ہے جسے عرفاء نفس متکبر کا بھوک قرار دیتے ہیں۔ ملا صدرہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ یہ مال و متاع دنیا زائل ہونے والا ہے اور اس کی حسرت قیامت تک رہنے والی ہے۔ منقول ہے الدنیا دار من لا دار لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ، دنیا ان لوگوں کا گھر ہے جن کا کوئی اصل گھر نہیں، اور دنیا وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ یعنی ملا صدرہ نے عقل و جہل کے تناظر میں دنیا کی حب کا حتمی اصول بیان کیا۔ قوام، دنیا سے گزرو، اسے اپنا سہارا بناؤ، اصل کمال اور اپنی منزل اور مقصود کو مد نظر رکھو۔ مکاثرہ، دنیا میں گھر جاؤ، اسے اپنا مقصد بنا لو۔ عرفانی معنویت یہ ہے کہ قوام والے کے لیے دنیا پل ہے اور مکاثرہ والے کے لیے دنیا منزل بن جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الدنیا دار ممر لا دار مقر، دنیا گزرگاہ ہے، ٹھکانہ نہیں۔ نتیجہ، قوام عقل کا لشکر ہے، اس میں قناعت، عبادت کے لیے قوت معاش، تقدیر کے لیے کفایت اور روح میں سکون و توازن پایا جاتا ہے۔ مکاثرہ جہل کا لشکر ہے،
دنیا کے اسباب کا تکاثر، حرص و فخر، مال و اولاد پر ناز، دل کا دنیا سے وابستہ ہو جانا اور قیامت میں حسرت کا سبب بننا ہے۔ یہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی شرح اصول کافی میں نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ علمی مطالب کو بیان کیا ہے۔ ان کی عبارت مختصر ہے مگر اپنے اندر عرفان عملی، حکمت اخلاقی، قرآن و حدیث کے عمیق نکات کو سموئے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے قوام کی لغوی شناسائی بیان کی ہے۔ انہوں نے القوام بالفتح پڑھا ہے اور اس کا معنی عادل کیا ہے۔ لغت میں اعتدال، توازن اور درستی کا نام ہے القوام۔ قرآن مجید میں ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یعنی انفاق کا طریقہ نہ اسراف ہو نہ بخل ہو بلکہ دونوں کے درمیان ایک معتدل راستہ ہو۔ سورہ فرقان میں جہاں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کے ذریعے جنتیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں تو یہ تعبیر وہاں پہ بیان ہوئی۔ پس لغت کے اعتبار سے قوام وہ چیز ہے جو توازن پیدا کرے، نظام کو قائم رکھے، زندگی کا بار اٹھا سکے۔ اسی کو ملا صالح فرماتے ہیں قوام الامر بالکسر ما یقوم به امرہ ویتم به نظامہ، یعنی قوام وہ اساس ہے جس کے ذریعے انسان کی زندگی کا نظام برقرار ہو۔ پھر مثال دیتے ہیں لفلان قوام من العیش اے ما یقوم بحاجتہ ضروریہ، فلاں کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اتنا سرمایہ ہے جو ضروریات کو پورا کرے۔ قوام کی اصطلاحی حقیقت یہ عاقل کی علامت ہے۔ قوام برابر ہے معاش میں اعتدال، بقدر ضرورت پر اکتفا۔ عاقل انسان اتنا ہی کماتا ہے جو اس کے وجود کو برقرار رکھ سکے یا مال عبادت میں اس کی مدد کرے، اسے دنیا کی فانی رعنائیاں غافل نہ کریں اور اس کے باطنی سفر میں رکاوٹ نہ بنے۔ ملا فرماتے ہیں التوسط فی تحصیل المعاش والاقتصار بقدر الکفاف، عاقل آدمی کمانے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اور صرف اتنا کماتا ہے جتنی کفایت کے لیے ضرورت ہو، یعنی من صفات العاقل التوسط فی تحصیل المعاش والاقتصار بقدر الکفاف وهو القدر الذي يحتاج الیہ فی بقاء شخصه ويتقوى به فی عبادت ربه غیر متجاوز عن ذلك الحد۔ قوام کا عرفانی اثر دنیا کی حقارت کو پہچاننا، آخرت کی سمت سفر کرنا، دل کو فانی علائق سے آزاد کرنا، عمر کو حقائق کے حصول میں صرف کرنا، لعلمہ بحقارت الدنیا ومفارقتہ لہا الی دار القرار ووقوفہ للحساب بین یدی الملک الجبار۔ دنیا کی پستی کا ادراک اسے آخرت کے ذخیرے کی تیاری پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں المکاثرہ من الکثرہ وہی نقیض القلہ وکثیرا ما تستعمل للمبالغہ، مکاثرہ کثرت سے ہے، زیادتی، بڑھوتری، فخریہ جمع کرنا، مقابلے اور مغالبے کے لیے جمع کرنا۔ مکاثرہ کا مفہوم کثرت ہے اور اکثر یہ دوسروں سے مقابلے میں برتری جتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاثرناہم فکثرناہم اے غلبناہم بالکثرت فی المال او العدہ، ہم نے ان سے بڑھ کر زیادہ کر لیا۔ ملا صالح فرماتے ہیں من صفات الجاہل صرف العمر فی تحصیل ما لا یحتاج الیہ من زہرات الدنیا وزخارفها الموجب للخسران۔ مکاثرہ جہل اور نادانی کے لشکروں میں سے ہے، کیوں؟ ضرورت سے زائد جمع کرنا، دنیاوی فخر و مباحات کے لیے جمع کرنا۔ جاہل غیر ضروری مال میں مشغول ہوتا ہے، دنیا کے فانی زیورات میں عمر کھپاتا ہے، مال، کھیتیاں، عمارتیں، وسائل، ساز و سامان صرف زیادہ کرنے کی غرض سے جمع کرتا ہے تاکہ زمانے کے دوسرے لوگوں پر فخر کر سکے۔ جاہل انسان اپنی عمر اس چیز کے حصول میں لگا دیتا ہے جس کی حقیقتاً اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وفی استکثار الاموال والاسباب للغلبۃ علی غیرہ من ابناء الزمان، وہ مال کی کثرت صرف اس مقصد کے لیے جمع کرتا ہے کہ دوسروں پر غلبہ پا سکے۔ مکاثرہ کا انجام کیا ہے؟ دین کی نشانیوں سے غفلت، آخرت کی غیر یقینی موت، خسارہ مبین۔ فرمایا ذالک یوجب فرار طبعہ السقیم عن ادراک معالم الدین حتی یأتیہ الموت بغتۃ وہو من الحالکین، موت اچانک اسے آ لیتی ہے اور وہ خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ قوام و مکاثرہ کے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے لیکن اس موضوع کی اہمیت کی خاطر کچھ مزید قرآنی اور روایی شواہد کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم
کریم میں دنیا کی حقارت کو بیان کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آل عمران 185۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قوام کی اصل بنیاد یہی شعور ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اسے ضرورت کے مطابق لے، نہ کہ خود مقصد بنا لے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الکفاف یغنی عن التطاول، کفاف انسان کو بے جا بڑھوتری اور تکبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز فرمایا القنوع مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم کا فرمان ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو مگر کافی ہو بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے من اقتصر علی بلغۃ الکفاف فقد استراح بدنہ، جو بے قدر کفاف پر قناعت کرے اس کا جسم راحت میں رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں فخر و مباحات کی اور مکاثرہ کی قرآن و سنت میں مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو حرص سے بچ جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حرص ہی مکاثرہ کا محرک اور اصلی علت اور سبب ہے۔ قرآن کریم میں فخر و مباحات کی دنیا پر تنقید کی گئی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، سورہ الحدید آیت 20۔ یہ آیت ساری مکاثرہ کی تعریف ہے۔ تفاخر، تکاثر، زینت، لہو و لعب یہ چیزیں ہیں جو جنود جہل کی بنیادیں ہیں۔ حرص کے لامتناہیت کو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى لہما ثالثا، یعنی اگر اس کو 2 وادیاں مل جائیں سونے کی تو تیسری کی تلاش میں ہوگا۔ طاقت کی حرص کا کوئی اختتام نہیں، یہ مکاثرہ کی حقیقت ہے۔ غیر ضروری مال کا وبال ہونا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ما زاد علی القوت مؤنۃ لا منفعۃ فیہا، قوت و ضرورت سے زائد مال وبال ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عرفاء کے نزدیک قوام وہ نور ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں اتنا لیتا ہے جتنا اس کی روحانی بلندی کے لیے کافی ہو۔ مکاثرہ وہ اندھیرا ہے جس میں انسان اتنا جمع کرتا ہے کہ آخرکار خود اپنے ذخیرے کا قیدی بن جاتا ہے۔ قوام دل کو آزاد کرتا ہے، مکاثرہ دل کو قیدی بنا دیتا ہے۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں فرمایا القوام ان تأخذ من الدنیا بقدر حاجتک للسیر الی اللہ فما زاد عن القدر صار حجابا وان کان حلالا، قوام یہ ہے کہ دنیا سے اتنا ہی لو جو تمہیں اللہ کی طرف سفر میں مدد کرے، اس سے زائد ہر چیز اگرچہ حلال ہو وہ حجاب بن جاتی ہے۔ بسطامی کا قول ہے ما منعت نفسی من الدنیا انما منعت الدنیا من نفسی، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے نہیں روکا، میں نے دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ یہی قوام ہے، ضرورت رکھنا مگر ملکیت قلب سے محفوظ رہنا۔ نیز ابن عربی کا قول ہے حب الزیادہ اصل کل حجاب، زیادتی کی محبت ہر حجاب کی جڑ ہے۔ رومی نے فرمایا مال چون آبس و دل چون کشت زار، آب کم باشد کشت را نفع آورد وگر بسیار شد غرقہ کند، مال پانی ہے اور دل کھیتی، پانی بقدر ضرورت فائدہ دیتا ہے، ضرورت سے زائد ہو تو کھیتی کو ڈبو دیتا ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں التکاثر ينتج الغفلہ والغفلہ تمنع الانسان من الشہود، تکاثر غفلت پیدا کرتا ہے اور غفلت انسان کو مشاہدے سے محروم کر دیتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کے لشکروں میں سے قوام و مکاثرہ کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوام زندگی کے اعتدال آمیز دھڑکن ہے، یہ وہ نور ہے جو انسان کو فانی دنیا کی چکا چوند سے اٹھا کر ابدی حقیقت کی جانب لے جاتا ہے۔ مکاثرہ خواہشات کے دریا میں بھٹکتی ہوئی وہ کشتی ہے جسے ہوا کا کوئی جھونکا بھی خسارے کے سمندر میں لے ڈوبتا ہے۔ قوام وہ چراغ ہے جو دل پر جلا دیا جائے تو گھر کا ہر گوشہ عبادت کا محراب بن جاتا ہے۔ مکاثرہ وہ دھواں ہے جو انسان کو اپنی ہی ضرورتوں کا اسیر بنا دیتا ہے۔ قوام عاقل و عارف کا لباس ہے، سادہ، پاکیزہ، روشن، بے قدر ضرورت۔ مکاثرہ غافل و جاہل کا بوجھ ہے، بھاری، فانی،
بے مصرف اور آخرت کا حسرت نامہ۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پس اے طالب معرفت، اگر تو چاہتا ہے کہ دل کا شہر آباد ہو تو قوام کا چراغ روشن کر اور مکاثرہ کی دھول کو دل سے جھاڑ دے، کیونکہ قوام میں عدل ہے اور عدل ہی عقل کی زبان ہے، جبکہ مکاثرہ میں غفلت ہے اور غفلت ہی جہل کی صدا ہے۔